غضنفر گرجنے لگا، یہ ہے میری طاقت، اب تم خود کو آزاد نہیں کروا سکتے۔ کالیش مسکرایا اور کہا، میری باری تو آنے دو بادشاہ سلامت۔ اب کالیش کی باری تھی۔ کالیش نے شیر سے کہا کہ وہ ایک بہت بڑے اور گہرے سوکھے کنویں میں اتر جائے اور کنویں کے سب سے نچلے حصے پر بیٹھ جائے۔ شیر نے اپنی طاقت پر بھروسہ کیا اور چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی شیر نیچے بیٹھا، کالیش نے کنویں کے دہانے پر تیزی سے رینگنا شروع کر دیا۔ اس نے گھاس پھوس اکٹھی کی اور ایک لمبا آتش کی دھواں پیدا کر دیا۔ اس کے بعد کالیش کنویں کے دہانے پر بیٹھ گیا اور شیر کی طرف دیکھا۔ کنویں کے اندر شیر کو نہ صرف باہر نکلنے کی جگہ ملی بلکہ اس دھوئیں کی وجہ سے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ اس کی طاقت اس کے کسی کام نہ آ رہی تھی کیونکہ وہ پتھر کو چیر سکتا تھا لیکن دھوئیں کو نہیں ہٹا سکتا تھا۔ شیر کا دم گھٹنے لگا، وہ غصے اور خوف سے دیوانہ ہو گیا۔ شیر نے کنویں سے دہانے ماری مگر اس کی گرج کی آواز کنویں کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ کالیش نے پرسکون آواز میں کہا، اے غضنفر، میں نے تمہیں وہاں پسایا ہے جہاں تمہاری طاقت بیکار ہے۔ تم پتھروں کے بادشاہ ہو مگر تم ہوا اور سانس کے غلام ہو۔ تمہارا غرور تمہیں اس دھوئیں سے آزاد نہیں کروا سکتا۔ شیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس دن نے صرف اسے جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی اور حسیاتی طور پر قید کیا ہے۔ اس نے ہار مان لی اور صرف ایک ہی لفظ کہا، رحم رحم۔ کالیش نے فوراً راستہ صاف کیا اور دھواں دور کر دیا اور شیر کنویں سے ہاپتا کاپتا باہر نکلا۔ غضنفر نے کالیش کے سامنے